الذي اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو وہ فیصلہ آ چکا ہے. اے کافروں کے گروہ، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو وہ فیصلہ آ چکا ہے، اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ اپنی شرارتوں سے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر تم وہی دوبارہ کرو گے جو آج تک کرتے رہے تو ہم بھی تمہارے ساتھ وہی کریں گے جو ابھی کیا ہے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہیں تمہارا جتھا کچھ کام نہیں آئے گا. تمہیں تمہاری کثرت جو ہے، پارٹی اور تمہاری جو لشکر ہے، جتھا ہے، وہ تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا، چاہے وہ جتنا بھی زیادہ کیوں نہ ہو. یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد مومنین کے ساتھ ہے. یہ آیت میں شروع جہاں سے ہوتی ہے، دراصل یہ آیت بھی قرآن کا ایک لفظ معجزہ ہے. یہ آیت اس لیے معجزہ ہے کہ یہ ایک بالکل ایسی غیب کی خبر ہے اس میں کہ اس آیت سے پہلے کسی کو علم نہیں تھا. یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. اس میں ہوا یہ کہ جب غزوہ بدر سے پہلے جب ابو سفیان نے شام سے جو ان کا تجارتی قافلہ آیا تھا، اس کو جب اطلاع ملی کہ مسلمان مدینہ سے نکلے ہیں ہم پر حملہ کرنے کے لیے، قافلے کو قبضہ کرنے کے لیے، قافلے کا مال چھیننے کے لیے، تو اس نے اطلاع بھیجی تھی. مکہ میں ایک تیز رفتار گھوڑ سوار بھیجا تھا کہ جا کر مکہ میں بتاؤ کہ اگر اپنا پوری سال کا اور بلکہ ساری اگر اپنی اکانومی بچانی ہے تو اپنے قافلے کو بچانے کے لیے نکل آؤ، ورنہ ختم ہو جاؤ گے. چونکہ سارا سرمایہ، ساری پونجی ان کی اس قافلے میں تھی. تو اس پر پھر مکہ میں جب لشکر تیار ہوا، بڑی جلدی میں ہوا اور بڑے جوش و جذبے میں ہوا، تو اس کی قیادت، کمانڈ ابو جہل کر رہا تھا. تو مکمل تیاری کے بعد جب تمام لشکر تیار ہو گیا سفر کے لیے، روانہ ہونے کے لیے، سواریاں، ضرورتیں، ساری چیز اسلحہ لگا کر کے آگے، تو روانگی کے لیے تیار تھا لشکر. تو ابو جہل نے کہا کہ اب تھوڑی دیر رکو، میں آتا ہوں. اور وہ گیا بیت اللہ شریف میں، اور بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر کے اللہ سے دعا مانگی. دعا یہ مانگی کہ اللہ، ہم دونوں میں سے جو حق پر ہے آج اس کو فتح عطا کر. ہم دونوں میں سے جو آپ کا پیارا ہے، ہم دونوں میں سے جس کا دین آپ کے نزدیک زیادہ قبول ہے. یہ بہت ساری باتیں اس نے کی اور اللہ سے دعائیں مانگی. ہم دونوں سے، یعنی ہم اور مسلمان. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں تو ہم ٹھیک ہیں. تو یہ خوب دعائیں کی اس نے. تو بدبختی دیکھیں کہ اس نے اپنی فتح کی دعا نہیں مانگی. اس نے کہا جو ہم میں سے حق پر ہے اس کو فتح عطا کر. اس کو فتح عطا کر اور آج اس کے حق میں فیصلہ دے دے۔ اب یہ ہوا کہ
وہ اپنے بارے میں دعا کرنے کے بجائے گویا بد دعا کر رہا ہے اور مسلمانوں کے حق میں دعا کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں جو حق پر ہے اللہ اس کو فتح عطا کرے، اس کے حق میں آج فیصلہ دے جو تیرے نزدیک زیادہ پیارا ہے، یہ کہا اس نے۔ اور یہ کہہ کر وہ آئے اور میدان بدر میں فیصلہ ہو گیا کہ وہ 313 کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا اور 1000 کا لشکر بری طرح سے مارا گیا، برباد ہو گیا، تتر بتر ہوا وہاں سے۔ تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا۔ اب یہ بات ابو جہل کے علم میں تھی یا اس کے لشکر کے لوگوں کو تھی؟ کچھ لوگوں کو، سب کو نہیں تھی۔ مسلمانوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن یہ آیت کہہ رہی ہے ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فیصلہ، کافروں کو خطاب ہے کہ اے کافروں اگر تم فیصلہ چاہتے تھے نا تو فیصلہ آ گیا ہے۔ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم میں سے جو حق پر ہے اس کے حق میں فیصلہ ہو، تو دیکھ لو تم نے بھی یہی کہا تھا کہ جو حق پر ہے اس کے حق میں فیصلہ ہو، تو فیصلہ آ گیا ہے، تو اب تو غور کر لو، اب تو یقین کر لو کہ حق پر کون ہے۔ تمہاری دعائیں بھی یہی تھی کہ جو ہم میں سے حق پر ہے اس کے حق میں فیصلہ ہو، یعنی اس کو فتح ملے، تو فتح دیکھو کس کو ملی ہے۔ تو اب یعنی غور کر لو اور اب سیدھی اور صحیح بات کو اور حق بات کو قبول کر لو۔ تم نے اپنے مشاہدے سے دیکھ لیا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ فیصلہ کیا آیا اور کس کے حق میں آیا۔ یہ جو دعا ہے نا، کبھی کسی کے ساتھ مقابلہ ہو تو اپنے حق میں دعا مانگنی چاہیے۔ یہ کہ اللہ انصاف کا فیصلہ کر، یہ بات کا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ کیا پتہ کہ انصاف ایسا ہو کہ آپ کے خلاف ہی ہو۔ انسان اپنے بارے میں خوشگمانی میں ہوتا ہے۔ کسی جگہ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، کہتے ہیں کہ ایک آدمی گرفتار تھا، 2 تھے، قیدی تھے، تو ان کا مقدمہ چل رہا تھا۔ ان میں سے ایک قاتل تھا، یعنی اپنے کیس میں، وہ بھی گرفتار تھا۔ ایک دوسرا تھا، وہ بھی کسی مقدمے میں گرفتار تھا، پتہ نہیں کیا تھا، واللہ اعلم۔ تو جو قاتل تھا نا، وہ دعائیں کرتا تھا رو رو کر اللہ سے کہ اللہ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، نجات دے دے۔ اور جو دوسرا آدمی تھا تو وہ یہ دعا کرتا تھا کہ اے اللہ انصاف پر فیصلہ فرما۔ اس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں تھا، اس کا کوئی اپنا مقدمہ تھا۔ وہ مقدمہ چلتا رہا۔ اس وقت کا جو جج قاضی کوئی بھی تھا، اس نے فیصلہ دیا کہ یہ جو قاتل تھا یہ بری ہو گیا، اور جو انصاف مانگتا تھا اس کو سزائے موت ہو گئی، اس کو سزائے موت ہو گئی۔ تو اس وقت کے کوئی نبی تھے یا کوئی ولی تھے، ان کو کشف ہوا، الہام ہوا، یا نبی کو وحی ہوئی کہ یہ وجہ یہ ہے کہ وہ جس نے اپنی نجات مانگی ہم سے، تو ہم سے جو مانگتا ہے، معافی مانگتا ہے یا نجات مانگتا ہے، ہم دے دیتے ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو کوئی اس پر غرور نہیں کیا کہ میں کچھ ہوں، سیدھا سیدھا جرم کا اقرار کیا کہ اللہ معاف کر دیں، جان چھڑا دیں۔ تو اس نے جو مانگا اس کو دیا۔ تو دوسرے کے خیال میں یہ تھا کہ اس نے کوئی کسی کی جان تو لی نہیں ہے، تو وہ کیوں سزائے موت ہوگی؟ تو وہ یہ اپنے خیال میں یہی سوچتا رہا کہ اس نے انسان کی جان نہیں لی ہے، لیکن اس نے ایک دفعہ ایک بے گناہ چیونٹی کو قتل کیا تھا۔ تو انصاف یہ ہے کہ پھر اس جان کے بدلے میں جان ہے۔ تو اس نے انصاف مانگا، ہم نے انصاف دیا۔ اس نے نجات مانگی، ہم نے اس کو نجات دے دی۔ تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات۔ تو ابو جہل نے بھی کیا سمجھا کہ وہ حق پر ہے، تو کہا کہ جو ہم میں سے حق پر ہے، ہم میں سے اللہ آپ کا پیارا ہے، اس کے حق میں آج فیصلہ کر دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا۔ تو یہ فرمایا کہ کافرو اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو فیصلہ آ گیا ہے، تو یعنی اب مان لو۔ اور فرمایا کہ اب بھی اگر تم باز آ جاؤ ہمارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم دوبارہ شرارت کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے جو ابھی بدر میں کیا ہے۔ یہی ہوا آخر تک، بالآخر ان کی جڑ ختم ہو گئی نا، شرارت سے باز نہیں آئے تو یہی ہوا۔
اور پھر یہ فرمایا کہ کبھی بھی غرور نہ کرو اس بات پر کہ جی ہمارے پاس جتھا ہے اور تعداد ہے اور ہم زیادہ ہیں. ایمان والے اس سے متاثر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جی وہ تو بہت زیادہ ہے. کوئی پرواہ مت کرے. آپ حق پر ہیں نا، بس یہ اللہ کا شکر ادا کریں. حق پر ہونا یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ حق کی سمجھ دے دے اور اس پر استقامت دے دے. یہ فرمانے کے بعد اب جو اسی طرح جیسے ہوتا ہے نا ایک دائمی قانونی بات، اس میں بھی ضابطے کی بات ہی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے کہ اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے، کافروں کے ساتھ نہیں ہے. اور کوئی بھی اگر کثرت پر غرور کرے گا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آگے جو ہے وہ زیادہ اہم ہمارے لیے زیادہ واضح ہے. فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو. اطیعوا اللہ اور رسولہ. یہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول کا حکم مانو. وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ اور اللہ کے رسول کے حکم سے منہ نہ موڑو. منہ نہ موڑو. یہ پہلے فرمایا نا کہ اطاعت کرو، یہی کافی تھا، لیکن نہیں، پھر فرمایا منہ نہ موڑو. اللہ کے حکم سے اور اللہ کے رسول کے حکم سے اور اس کے طریقے سے منہ نہ موڑو، عمل کرو اس پر. وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ. یہ ایک تیسری بات جھنجھوڑنے کے لیے اور اہمیت کے لیے آ گئی کہ اور تم اللہ اور اس کے رسول کے احکام آیات سنتے بھی ہو. تم سنتے ہو. یہاں پر سننا دراصل سمجھنے کے معنی میں ہے. تم سنتے ہو، سمجھتے ہو. سنتے بھی ہو، یقین کے ساتھ سنتے ہو. تمہارا یقین بھی ہے کہ یہ سچ ہے. ایمان والوں کا ظاہر مومن ہے، ان کا یقین ہے کہ ہے بھی سچ. سنتے بھی ہو اور اعتماد بھی کرتے ہو، تو کیا کرو؟ عمل بھی کرو. دیکھیں کسی بات کے سننے کے 4 درجے ہوتے ہیں. 4 درجے. آدمی بات سنے بس بالکل کوئی نہ سمجھے، جس کو کہتے ہیں سنی انسنی کا. سنی بات، آواز کو کان میں پڑی، کوئی توجہ نہیں دی، سرے سے سمجھنے کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، توجہ ہی نہیں دی. تو یہ سننا نہ سننا برابر. دوسرا درجہ کہ سنی بھی ہے، سمجھی بھی ہے. کوئی بات سنی، سمجھ بھی لی، لیکن اعتماد نہیں ہے اس پر اعتماد نہیں ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے. تو یہ سننا بھی نہ سننے کے برابر ہے. تیسرا درجہ ہے بات سنی بھی، سمجھی بھی، اعتماد بھی ہے کہ یہ صحیح بات ہے، عمل نہیں کیا. یہ گنہگار مسلمانوں کا درجہ ہے کہ سنتے بھی ہیں اللہ کے احکام، اللہ کے رسول کے، سمجھتے بھی ہیں، دل میں یقین بھی ہے، ایمان بھی ہے کہ یہ سچ ہے، عمل نہیں کرتے. چوتھا درجہ ہے کہ سنے بھی، سمجھے بھی، اعتماد بھی ہو، عمل بھی کریں. یہ ہے اصل مطلوب. کامل سننا اس کو کہیں گے. کامل مکمل سننا اس کو اس لیے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. پھر فرمایا کہ دیکھو منہ نہ موڑو. کیسی دردمندانہ بات ہے، منہ نہ موڑو. وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ. دیکھو تم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنتے بھی ہو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. ان لوگوں کی طرح مت ہونا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، حالانکہ وہ نہیں سنتے ہیں، یعنی کافر. کیا مطلب؟ یعنی وہ یقین ہی نہیں رکھتے یا سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. تو ان کا سننا نہ سننا برابر ہے.
کہتے تو ہیں ہمیں پتہ ہے ہم نے آپ کی بات بہت دفعہ سن لی، کسی اور کو سناؤ جی جا کر، ہمیں پتہ ہے سب۔ تو جب یقین نہیں، اعتماد نہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں، تو گویا کہ سننا نہ سننا برابر۔ ایسے نہ ہو جاؤ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا، ان لوگوں کی طرح مت ہونا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ نہیں سنتے ہیں۔ اور یہ لوگ جو اللہ کے رسول کی بات سنتے ہیں اور پھر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، گویا سنی انسنی ہے۔ فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اللہ تعالیٰ کے یقین رکھو کہ اللہ کے نزدیک بدترین انسان، بدترین جانور وہ لوگ ہیں۔ ان شر الدواب، دواب دابت ان کی جمع دابت چوپائے کو کہتے ہیں، کہ بدترین جانور وہ لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بدترین جانور وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، الصم البکم، اور گونگے ہیں، الذین لا یعقلون، جو ذرا بھی عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ تو فرمایا یہ بدترین جانور ہیں یہ لوگ۔ دیکھو یہ ایسی کوئی غصے کی بات نہیں ہے، یہ بالکل میں نے جیسے عرض کرتا رہتا ہوں نا کہ قرآن کریم کے جو بھی الفاظ ہیں نا تو وہ 100% حقیقت ہیں، جیسے فارمولے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، دنیا میں جو اللہ نے فارمولے رکھے ہوئے نا سائنس اس تک پہنچی جو صحیح ہے، تو پکی بات ہے نا کہ یہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، پانی کا فارمولہ یہ ملاؤ تو پانی ہو جاتا ہے، فلاں چیز کرو تو پھر ویسے ہوگا تو گیس بن جائے گی، بالکل یعنی لازمی نتیجہ جو ہوتا ہے، تو یہ لازمی نتیجے ان کے، یعنی جو بات فرمائی ایسی ہے اٹل۔ تو یہ جو فرما رہے ہیں نا کہ اللہ کے نزدیک وہ لوگ بدترین جانور ہیں جو گونگے ہیں، بہرے ہیں، اور ذرا بھی عقل سے کام نہیں لیتے، لا یعقلون، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو یہ کوئی غصہ نکالنے والی بات نہیں ہے کہ برا بھلا کہا ہے، یہ حقیقت بتائی جا رہی ہے، تھوڑا سا سمجھ لیں، ہم کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں جانور بھی آواز سنتا ہے نا، جانور بھی سنتا ہے، سمجھتا نہیں ہے، تو جب اس سے کوئی بات کہی جائے اور وہ نہ سمجھے تو کوئی کسی کو اس پر غصہ آتا ہے؟ کسی کو نہیں غصہ آتا نا، اس لیے کہ پتہ ہے کہ اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، سمجھنے کی صلاحیت اس میں نہیں، تو لہذا اس پر کوئی غصہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ انسان کو اللہ نے صلاحیت دے رکھی ہے سمجھنے کی، تو وہ انسان جس کے اندر بات کے سمجھنے کی صلاحیت تھی وہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سن کر سنی انسنی کرتا ہے، تو اس جانور سے بدتر ہے یا نہیں ہے؟ بھائی اس سے تو کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا نا، اس کا کوئی نفع نقصان اس سے متعلق نہیں، جانور ہے، تو یہ کتنا بدبخت ہے، اس سے گیا گزرا ہے، یہ اس سے زیادہ احمق اور بے وقوف ہے کہ اس کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہوگا، اس سے بھی گیا گزرا ہو گیا۔ اس لیے فرمایا کہ جو حق کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، توجہ ہی نہیں دیتے، یعنی یا تو یہ کہ سنتے ہی نہیں ہیں، یا سنتے ہیں لیکن اعتماد نہیں ہے، یا اعتماد کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں ہے، جیسے منافقین تھے، وہ کہتے تھے ہم ایمان لائے، تو وہ تو ایسی دعویٰ تھا نا، اندر سے یقین نہیں تھا، یا تھا بھی تو گڑبڑ تھا، شک و شبہ ہوتا رہتا تھا۔ تو یعنی آدمی بات کو سنے، اس کو سمجھے بھی اور سمجھنے کی کوشش بھی کرے اور اعتماد بھی کرے کہ یہ درست ہے، یہ سچ ہے، پھر اس کے بعد اس پر عمل کرے۔ تو صحیح سننے کا، جس کو کہیں گے کہ فلاں آدمی نے بات سن لی، اسی وقت کہا جائے گا جب وہ سن کر اس پر سمجھ کر عمل کر لے۔ سن لیا، سمجھ لیا، عمل نہیں کیا تو یہ مکمل سننا نہ ہوا۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو،
اور منہ نہ موڑو، تم سنتے بھی ہو، سننے کے بعد یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے، سنتے ہو تو پھر اس کو سمجھو بھی اور تم یقین بھی کرو، اور پھر عمل کا جب وقت آئے تو عمل بھی کرو۔ بار بار سوچا کرو کہ ایک سچ، ایک حق، ایک حقیقت میں نے سن رکھی ہے، اس کے خلاف جاؤں گا تو میرا نقصان ہے، کسی کا نقصان نہیں ہے۔ اس کے خلاف جاؤں گا میرا نقصان، اس پر عمل کروں گا میرا ہی فائدہ ہے، تو اپنے فائدے کو کیوں چھوڑوں اور اپنے لیے نقصان کیوں خریدوں؟ یقین تو اس چیز کا نام ہے نا۔ یہ فرمایا کہ ان کی طرح نہ ہو جاؤ جو لوگوں میں بدترین جانور ہیں، جو کیا ہیں؟ گونگے ہیں، ہاں یعنی سچ بات کہتے بھی نہیں، بہرے ہیں، یعنی سنی انسنی کر دی تو بہروں کی طرح ہی ہو گئے نا۔ جیسے بہرے کو آواز سے بات سے کوئی نفع نہیں ہے نا، سن ہی نہیں سکتا، جو سن کر اس کو سمجھ نہیں رہا، سن کر اس پر عمل نہیں کر رہا، تو وہ بہرے کی طرح ہی ہو گیا نتیجے کے لحاظ سے۔ تو سخت تنبیہ بھی ہے، اور یہ ایک حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، اعتماد کے بعد اگر عمل نہیں کرتے ہیں تو یہ اس طرح کے بدترین جانور تو نہیں ہیں، وہ تو کافر ہیں، یہ مومن ہیں، لیکن کیا ہے؟ کامل سننا نہیں ہے، یعنی سننا کامل درجے کا یہ ہے کہ عمل بھی کریں۔ تو یہ ہم گنہگار مسلمانوں کے لیے ہے کہ اس حد تک تو جاتے ہیں، ہم سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور مانتے بھی ہیں کہ یہ سچ ہے، انکار نہیں ہے الحمدللہ۔ تو اس لیے شرط دواب تو نہیں ہوئے الحمدللہ، لیکن مطالبہ بھی باقی ہے کہ دیکھو منہ نہ موڑو، تم سنتے بھی ہو نا، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، منہ نہ موڑو، دیکھو تم سنتے ہو، یعنی سننے کا تقاضا یہ کہ اس کو سمجھو، پھر اس پر یقین کرو، پھر اس پر عمل کرو، تو کیوں منہ موڑتے ہو؟ یہ تو سننے کا نتیجہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی بات سننے کا نتیجہ ہونا چاہیے کہ عمل کرو۔ یہ ہے ہم سب سے مطالبہ دین کے ہر حکم کے بارے میں، صرف یہی نہیں، دین کے ہر حکم کے بارے میں یہی مطالبہ، یہ ہے اصل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنا آسان فرمائے، قرآن کا نور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا